ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الاحسان غریزۃ الاخیار۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، احسان کرنا نیک لوگوں کی خصلت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ مولا کائنات نے فرمایا، بہترین ایمان احسان ہے۔ احسان ہر وہ عمل نیک ہے جو واقعا نیک ہو اور نگاہ قدرت میں نیک کہے جانے کے قابل ہو، تاکہ وہ اس کا اجر دے سکے، ورنہ خیالی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ایک عقلی قانون بھی ہے اور شرعی قانون بھی۔ صاحبان عقل بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اور حکم شریعت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کرے تو اس کی نیکی کا جواب نیکی ہی سے دو۔ خدا سے دعا ہے کہ بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کو احسان اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کا صحابی محمد بن خلود امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس سے کہا، تیری عمر میں آدھی زندگی آرام و سکون اور خوشی میں گزرے گی، اور آدھی دوسری زندگی پریشانی اور تنگ دستی میں گزرے گی۔ اب تیری مرضی ہے، جس کو چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ اس شخص نے کہا، میرے ساتھ میری شریک حیات ہے، بہتر ہے پہلے اس سے مشورہ کر لوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا، رات میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا، تیری آدھی زندگی خوشیوں میں گزرے گی اور آدھی زندگی پریشانیوں میں گزرے گی۔ اب تیری مرضی ہے، جس کو چاہے پہلے انتخاب کر۔ پہلے خوشیاں لینا چاہے تو خوشیوں کا انتخاب کر سکتا ہے، اگر پہلے پریشانیاں لینا چاہے تو پریشانیوں کا انتخاب کر سکتا ہے۔ بیوی نے کہا، پہلے خوشی کا انتخاب کر لو۔ اس نے اپنی شریک حیات کی بات پر عمل کیا اور پہلے خوشی کو انتخاب کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا اور دنیا اس کی طرف آئی تو جب اسے کوئی نعمت ملتی تو اس کی زوجہ اس سے کہتی، تمہارا فلاں ہمسایہ و پڑوسی ضرورت مند و محتاج ہے، اس کے ساتھ احسان کرو۔ یا اس سے کہتی، تمہارا فلاں رشتہ دار نیاز مند اور محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو۔ اسی طرح ہمیشہ جو بھی اس کو نعمت ملتی وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا اور اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ اسی طرح اس کی آدھی زندگی خوشیوں کی فراوانی میں گزری، اور جب دوسری آدھی زندگی شروع ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، خدا نے ہمیں نعمت سے نوازا اور ہم نے اس کا شکر ادا کیا۔ خدا یقیناً اپنے وعدے پر وفا کرنے والا ہے۔ یعنی احسان، شکر نعمت، غریبوں، محتاجوں، عزیز و اقارب کی مدد کرنا سبب بنا کہ اس کی دوسری آدھی زندگی بھی خوشیوں اور فراوانی میں گزری۔ ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں، میں مسجد الحرام میں امام حسن علیہ السلام کے قریب بیٹھا تھا اور آن حضرت مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے۔ ایک دن امام علیہ السلام طواف کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حضرت علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مقروض ہوں، مجھے اس قدر رقم چاہیے، اگر ممکن ہو تو میرا قرض ادا کر دیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اس خانہ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے اسی حال میں صبح کی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس شخص سے کہا، اگر ممکن ہو تو مجھے صاحب قرض سے وقت لے کر دے دیں، کیونکہ وہ مجھے ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، امام علیہ السلام نے اپنے طواف کو چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ اس کی حاجت روائی کے لیے چل پڑے۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ اعتکاف میں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی کسی مومن کی حاجت پوری کرے گا گویا اس نے 90,000 سال خدا کی عبادت کی، ایسی عبادت کہ دن کو روزے سے اور راتوں کو قیام نہ ہو۔